دوستوں، پاکستان بننے سے پہلے لاہور میں ایک ہندو پرتاپ نامی شخص رہا کرتا تھا اور وہ پرتاپ نام کا روزنامہ اخبار شائع کیا کرتا تھا۔ اس کا وہ خود ہی چیف ایڈیٹر تھا، خود ہی اس کا مالک تھا۔ ایک دن پرتاپ نامی شخص نے اخبار میں خبر شائع کی کہ برصغیر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں بلکہ وہ تو کافر ہیں۔ جب لاہور کے مسلمانوں نے اس وقت اس خبر کو پڑھا تو مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے اور اگلے دن پرتاپ نامی شخص کے آفس کے باہر مسلمانوں کا جمن غفیر اکٹھا ہو گیا۔ اس شخص کو مرنے مارنے پر مسلمان تل آئے۔ جب پولیس کو اس وقت اس بات کی خبر کی اطلاع ملی تو فوری طور پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اس وقت کا جو کمشنر لاہور کا ڈپٹی کمشنر تھا انگریز، وہ بھی موقع پر آ گیا اور انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ اگر واقعی اس شخص نے یہ خبر شائع کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اور آپ نے دنگا فساد لاہور میں نہیں کرنا۔ اس کے بعد مختلف مکاتب فکر کے 50 مسلمانوں کی مدعیت میں اس شخص کے خلاف، پرتاپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پولیس نے اس پرتاپ نامی ملزم کا چلان مرتب کیا اور اسے عدالت میں پیش کیا۔ جب عدالت میں پرتاپ کو پیش کیا گیا تو اس وقت کے جو انگریز مجسٹریٹ تھا اس نے پرتاپ سے یہ سوال کیا، مسٹر پرتاپ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو خبر آپ کی اخبار میں شائع ہوئی ہے وہ آپ کے نالج میں ہے؟ تو پرتاپ نے کہا، جی ہاں، یہ خبر میرے نالج میں ہے، بلکہ میں نے خود ہی اس خبر کو شائع کروایا ہے۔ تو اس جج نے پرتاپ سے کہا، گویا کہ آپ اعتراف جرم کر رہے ہو۔ تو پرتاپ نے کہا کہ یہ خبر کا تو مجھے علم ہے، بلکہ میں نے ہی شائع کی ہے، لیکن میں جرم کا مرتکب ہرگز نہیں ہوا۔ جج صاحب نے کہا، یہ جب خبر آپ نے شائع کی ہے، آپ نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے تو آپ نے گویا جرم کا ارتکاب تو کیا ہے۔ تو اس پرتاپ نے کہا، جج صاحب ٹھہریے، میری آپ بات سنیے، میں نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ میں نے تو خبر کو ہی شائع کیا ہے کہ غیر مسلم جتنے بھی مسلمان ہیں تو مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ تو غیر مسلم ہیں، برصغیر کے مسلمان۔ تو جج صاحب نے کہا، کیسے؟ تو اس پرتاپ نے کہا، جب میں بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہوں تو وہاں کا مولوی جب اسپیکر میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اہل حدیث مسلمان نہیں ہے اور دیوبند بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں مزاروں کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ توہین رسالت کے مرتکب ہیں، اس وجہ سے دیوبندی مکاتب فکر کے لوگ اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اس طرح جب میں، اس پرتاپ نامی شخص نے کہا، جب میں اہل حدیث کی مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہوں وہاں کا مولوی جو اسپیکر میں یہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے کہ جتنے بھی بریلوی لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ تو مشرک ہیں، اس طرح جب میں دیوبندیوں کی مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہوں وہاں کا مولوی جو اسپیکر میں یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ بریلوی مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ تو مشرک ہیں، بلکہ وہ تو کافر ہے۔ اس طرح جب میں اہل تشیعوں کی امام بارگاہ کے باہر کھڑا ہوتا ہوں وہاں کا جو آگاہ ہوتا ہے، وہاں کا جو ذاکر ہوتا ہے، وہ اسپیکر میں یہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اہل حدیث ہیں، جتنے بھی دیوبندی ہیں، کچھ کو چھوڑ کے یہ سب کافر ہیں، کیونکہ یہ لوگ اہل بیت کو اس طریقے سے نہیں مان رہے ہوتے جس طرح ان کو ماننے کا حق ہوتا ہے۔ تو گویا جتنے بھی یہ لوگ یہ تو غیر مسلم ہوئے، اس وجہ سے میں نے اخبار میں یہ خبر شائع کی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو کچھ مولویوں کی فہرست دیتا ہوں، اگلی پیشی پر آپ ان کو بلائیے گا۔ اس طرح جو 50 لوگ جن کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے ان کو بھی آپ بلا لیجئے گا، اگلی پیشی پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پرتاپ نے کچھ مولویوں کی فہرستیں جج صاحب کو، مجسٹریٹ کو فراہم کی اور اگلی پیشی لے کر چلا گیا۔ اگلی پیشی پر پرتاپ اپنے وکیل صاحب کے ساتھ آیا اور جو فہرست پرتاپ نے جج صاحب کو پرووائڈ کی تھی وہ مولوی بھی حاضر تھے۔ سب سے پہلے پرتاپ کے وکیل نے بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور اس پر قرآن سے حلف لیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں اہل حدیث آیا کہ مسلمان ہے؟ آپ کی نگاہ میں اہل دیوبند آیا کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی نے کہا کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ مزاروں کو نہیں مانتے، یہ لوگ جو ہیں یہ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے کیونکہ ان کے بڑوں کی تحریر موجود ہے۔ گویا کہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی نے دوسرے مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس پرتاپ نامی شخص کے وکیل نے دوسرے مکتبہ فکر کے مولوی اہل حدیث کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور اس سے بھی قرآن پر حلف لیا۔ تو اس سے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں بریلوی جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو اس اہل حدیث مولوی نے کہا تھا
کہ یہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ تو مشرک ہیں۔ اس اہل حدیث نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی ریفرنسز، کئی حوالے دے دیے۔ گویا اہل حدیث مولوی نے بھی مسلمانوں کو، بریلوی مسلمانوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس پرتاپ کے وکیل نے دیوبند کے عالم دین کو کٹہرے میں کھڑا کیا، اس سے بھی قرآن پر حلف لیا۔ اس نے بھی کہا کہ بریلوی جو مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ تو کافر ہے کیونکہ یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس پرتاپ کے وکیل نے امام بارگاہ کے جو ذاکر تھا اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا، اس سے بھی قرآن پر حلف لیا۔ تو اس نے کہا کہ جو اہل حدیث لوگ ہیں، جو دیوبندی لوگ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ اہل بیت کو اس طریقے سے نہیں مانتے جس طرح انہیں ماننے کا حق ہوتا ہے۔ گویا کہ جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ تھے انہوں نے دوسرے فرقے کے لوگوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس کے بعد پرتاپ کے وکیل نے کہا جیسا جو 50 مکاتب فکر کے لوگ جن کی مدیت میں FIR درج ہوئی ہے یہ بھی کسی نہ کسی فرقے کو مانتے ہیں اور دوسرے فرقے کو یہ لوگ جو ہے مسلمان نہیں مانتے بلکہ وہ غیر مسلم ہی مانتے ہیں، جس وجہ سے میرے کلائنٹ پرتاپ نے اخبار میں یہ لکھ دیا کہ برصغیر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ تو کافر ہیں۔ انہی کی بات کو میں نے اخبار میں شائع کیا ہے، میں نے اپنے طرف سے کوئی بھی بات نہیں کی ہے۔ اس کے بعد جج صاحب نے، مجسٹریٹ نے دلائل سننے کے بعد اس پرچے کو خارج کر دیا اور اس کے اخبار پرتاپ کو بھی بحال کر دیا تھا۔ دوستو اس واقعے کو آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے خدا را مسلمان بن جائیے، خدا را فرقہ بندی سے ہٹ جائیے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن جی میں یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقے میں مت جو ہے وہ بٹو، تو آپ کیوں فرقہ واری میں جو ہے آپ جا رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو سنی ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اہل حدیث ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو دیوبندی ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اہل تشیع ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم سب لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ آپ یہ لوگ کیوں نہیں کہتے بقول علامہ اقبال یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ انگریزوں کے دو مین فرقے ہیں، کیتھولک فرقہ ہے اور پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دونوں فرقے جو لوگ ہیں آپس میں لڑتے ہوں، ان کے میاں بیوی کے، ان کے بہن بھائیوں کے بھی فرقے لہ رہے ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے کوئی کیتھولک فرقے کو مار رہا ہوتا ہے اور کوئی پروٹیسٹنٹ فرقے کو مار رہا ہوتا ہے، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ لوگ جذباتی نہیں ہوتے۔ مذہب کے معاملے میں وہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے بلکہ وہ ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے برصغیر کے جو لوگ ہیں، برصغیر کے جو مسلمان ہیں، مذہب کے معاملے میں اتنا جذباتی ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر پریکٹیکل چل کر دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دکھانے کے بجائے یہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذبات میں بہہ کر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو امن و امان کے ساتھ رہیے، فرقہ واری کو چھوڑ دیجئے اور آپس میں سب یہ کہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تھینک یو۔